کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وادی حزن یا حزن کی گھاٹی سے پناہ مانگو۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا یا رسول اللہ وادی حزن اور حزن کی گھاٹی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز جہنم بھی 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور یہ وادی اللہ تعالیٰ نے ریاکاریوں کے لیے تیار کی ہے۔ عزیز سامعین، اس حدیث مبارکہ میں ریاکاری کی مذمت بیان کی ہے۔ دیکھیے جہنم جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا مقام ہے، اور روایت میں منقول ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا پوری خاکسار ہو جائے۔ تو سوچیں کہ جہنم ایک ایسی وادی ہے کہ جہنم کی دوسری وادیاں اس وادی سے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگ رہی ہیں، تو کتنی خوفناک وہ وادی ہوگی۔ اس وادی میں جائے گا کون؟ جو ریاکار ہوگا۔ اب ریاکاری ہے کیا؟ دیکھیں ریاکاری دکھاوا، اس کی آسان ڈیفینیشن، اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو اور اسے رضائے الہی کے بجائے کسی مخلوق کو راضی کرنے یا دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ سمجھ میں ہی بتا آپ کیا؟ یعنی ہر وہ عمل جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی مسلمان کی خدمت کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، جتنے بھی اچھے اعمال حسنہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کیا جا سکتی ہو، تو اس عمل کے ذریعے مخلوق کو راضی کرنا یا کوئی اور دنیاوی مقصد حاصل کرنا کے لیے وہ عمل کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ اب عزیز سامعین، اس کی دو قسمیں، ریاء مخلوط اور ریاء غیر مخلوط۔ توجہ سنیے گا۔ اچھا، ریاء مخلوط کیا ہے؟ ریاء مخلوط یہ ہے وہ عمل کرنا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی بھی رضا ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے، اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے نماز تو پڑھے گا، ہاں، لیکن جب وہ اکیلے میں نماز پڑھتا ہے نا تو بڑی جلدی نماز پڑھتا ہے، سستی سے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو دیکھتا ہے نا، جس کے برابر میں اس کو سسر آگے کھڑے ہو جائے، اس کا سالہ آگے کھڑا ہو جائے، علاقے میں سے کوئی سیٹ اس کے برابر میں آگے کھڑا ہو جائے، کوئی دوست آگے کھڑا ہو جائے، XYZ کوئی بھی آگے کھڑا ہو جائے، تو نماز کو بڑی بناوٹ سے پڑھے گا، رکوع بھی بڑا اچھے انداز میں کرے گا، سجدہ بھی اچھے انداز میں کرے گا۔ مقصد کیا ہے کہ یہ شخص مجھ کو دیکھ کے نا مجھ سے اور محبت کے اندر جا کتنا عبادت گزاری ہے بندہ۔ اس کو بولتے ہیں ریاء مخلوط، کہ جس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور مخلوق کی رضا بھی شامل ہے۔ آج ہم جو عمل کرتے ہیں عمومی طور پر بے شمار ایسے اعمال کی نیت یہی ہوتی ہے، اللہ ہم کو اس کی حفاظت عطا فرمائے کہ مخلوق کی بھی رضا ہے، اللہ کی بھی رضا ہے۔ یہ عمل بھی ناجائز و حرام ہے، توبہ کرنا واجب ہے۔ ایک ہے ریاء غیر مخلوط، جس میں صرف اور صرف مقصود مخلوق کی رضا ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، خالق کی رضا نہ ہو۔ مثال کے طور پر والد صاحب گئے اپنی بیٹی کے سسرال، والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، وہ عام دنوں کے جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے، عید کی بھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن بیٹی کے سسرال بڑے نمازی متقی پرہیزگار ہیں۔ اب وہ چلے گئے، اتفاق سے مغرب کی اذان ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سارے ان کے دم سسر، بیٹی کے اور ان کے دیور سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ دیکھ رہے تھے، وہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر نہیں جاؤں گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اب یہ مقصود کیا ہے؟ ان کو دکھانا، اللہ کی رضا تھوڑی ہے۔ یہ ریاء غیر مخلوط ہے، یہ تو سخت حرام ہے، اس سے بھی توبہ کرنا واجب ہے۔ اب عزیز سامعین، جب ریا کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ریاکاری ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اب اس کے نقصانات کی طرف بھی آئیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا ذہن بن جائے کہ ہم ریاکاری سے ہمیں بچنا ہے۔
اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان جو اعمال اپناتا ہے، اعمال کرتا ہے، وہ سارے اعمال نامقبول ہو جاتے ہیں، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، جو بھی وہ عمل کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حافظ، سخی، شہید، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ حافظ جس کی توسط سے کئی لوگ جنت میں جائیں گے، سخی جس کے حدیث مبارکہ میں کہ ایک نہیں کئی مقامات میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، شہید جنت میں جانے کے بعد کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا مالک مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں دوبارہ ہی مقام پانا چاہتا ہوں، تاکہ اس شہادت کے وقت مجھے تو تیرا دیدار ہوا تھا، اس دیدار کو دوبارہ پانا چاہتا ہوں۔ کتنا اعلیٰ مقام ہے ان کا۔ حضور فرماتے ہیں فرشتوں کو اللہ حکم دے گا، فرشتوں اس حافظ کو بھی، اس سخی کو بھی، اس شہید کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ وہ عرض کریں گے مالک ہم نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، اللہ فرمایا تو نے جھوٹ کہا ہے، تو حافظ اس لیے بنا تھا کہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تیری تلاوت سن کے لوگ تیری تعریف کہیں، کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے، تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ علاقے میں تیرے ڈنگے بچ جائیں، دیکھو اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے۔ اور شہید تو اس لیے مقام شہادت پانا چاہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے کو لوگ کہیں کہ دیکھو یہ فلاں شہید کا بیٹا ہے، دنیا میں تجھے مقام مل گیا، دنیا میں تجھ کو نفع مل گیا، میری بارگاہ میں تیرے کوئی عمل نہیں، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ بتائیے عزیز سامعین، وہ اعمال جو جنت میں بھی کیا اس کے سبب لوگ جنت میں جاتے ہیں، لیکن ایک دکھاوے کی بنا پر، ریاکاری کی بنا پر اعمال نامقبول۔ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ریاکاروں کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ ویل جہنم ایک وادی ہے اور جہنم بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ دکھاوا کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے اور بھی نقصانات ہیں عزیز سامعین۔ جو ریاکار ہوتا ہے وہ حقیقی عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے بے شمار نقصانات ہیں، لیکن ہمارا درس مختصر ہوتا ہے تو یہ آپ کو ریاکاری کے نقصانات آپ کو پتہ چل گئے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علامات کی طرف، تاکہ میں اور آپ بھی غور کر سکیں آیا کہ ہم ریاکار تو نہیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی بیان کیا تھا کہ علامات جو ہوتی ہیں وہ شیر تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے نزلہ، زکام، بخار، یہ آج کے دور میں کرونا وائرس کا ایک علامت بن چکی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کو یہ علامات ہو تو کرونا وائرس میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے جو میں علامات آپ کو بتا رہا ہوں ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ کسی میں علامات ہو تو ریاکار ہوگا، لیکن انسان اس بات پہ ضرور غور کرے یار مجھ میں یہ علامات ہے کہ ایسا تو نہیں میں ریاکار ہوں، کیونکہ 70% یہ امکانات ہوتے ہیں کہ جس میں علامات ہوتی ہے اس میں بیماری ہوتی ہے، 70% امکانات ہوتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہو اس کی علامات عمومی طور پہ پائی جاتی ہے، الا یہ کہ انسان کو اس کی علامات کی معرفت نہ ہو تو کہتا ہے مجھے علامت پتہ ہی نہ چلی۔ اب بتائیے عزیز سامعین، موت، اس کی بھی علامات حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اب انسان کو کیسے پتہ چلے اس کی موت آنے والی ہے؟ اس کی ایک علامت سفید داڑھی بھی ہے، اس کی ایک علامت کمر کا جھکنا بھی ہے، اس کی ایک علامت انسان کے جسم سے طاقت کا ختم ہونا بھی ہے، یہ موت کی علامت ہے۔ جب یہ چیزیں آنا شروع ہو جائے تو سمجھو موت کے قریب میں ہوتا جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ علامات میں آپ کو چند بتاؤں گا، اس میں بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ریاکار جو ہوگا نا وہ لوگوں کے سامنے بڑی چستی دکھائے گا اور اکیلے میں بہت سستی دکھائے گا۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھے گا تو وہ لمبے لمبے قیام، زبردست رکوع، زبردست سجدہ، یا لوگوں کے سامنے اگر صدقہ کر رہا تو دل کھول کے، اور جب اکیلے میں کرے گا تو سستی، بہت سستی سے نماز پڑھے گا، بہت سستی سے عمل کرے گا۔ اس کی پہلی علامت تو یہ ہے۔ ریاکار کی دوسری علامت، اچھے عمل پر حوصلہ افزائی پر خوش ہونا، اور کوئی اس کا حوصلہ افزائی نہ کرے تو دل ٹوٹ جانا۔ مثال کے طور پر حافظ صاحب نے تراویح پڑھائی، بڑی زبردست تراویح پڑھا کے باہر فارغ ہوئے، کسی نے کچھ بولا ہی نہیں، کوئی نمازی نہیں بولا یار آج تو مزہ آ گیا حافظ صاحب کیا تراویح پڑھائی ہے، دل ٹوٹ گیا، میں فائدہ کہ اتنی محنت میں نے کری، ایک نمازی تو کم از کم بول دیتا یار مزہ آ گیا تراویح میں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو اگر یہ چیزیں اندر ہیں تو ڈرنا چاہیے، یہ علامات ہیں۔ تیسری علامت، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی بنا پر، لوگوں کی تعریف کرنے کی بنا پر عمل میں اضافہ کر دیا۔ کسی نے کیا اسپیڈ دکھائی آپ نے تو حافظ صاحب مزہ آ گیا،
کل تو ایسی تراویح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا تراویح ہوئی. اچھا ایسا ہے, آج تو کل میں 80 کی اسپیڈ آئی تھا 100 کی اسپیڈ لاؤں گا. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اور عمل میں اضافہ, پہلے یہ عمل 100 روپے خرچ کرتا تھا 200 خرچ کروں گا. کیوں؟ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. تو لوگوں کی تعریف کرنے کی بنا پر عمل میں اضافہ کر دیا. اچھا لوگ تعریف نہ کریں عمل میں کمی کر دی, یہ ریاکار کی علامت ہے. اسی طرح ریاکار کی علامت یہ کہ وہ اپنے عمل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے یار, آج میں نے تہجد پڑھا ہے. کسی نے پوچھا بھائی تم سے تہجد پڑھا ہے آپ نے آج؟ یار وہ فلاں علاقے پتہ ہے لگی تھی نا, بڑی غریب تھی, اس کی شادی میں نے کرا دی. یار تیرے بھائی کو اللہ نے بڑی توفیق دی. کسی نے پوچھا تو تم سے تو نہیں بتانا ہے نا, مزہ نہیں آتا جب تک نفس کو پتہ ہی نہیں آتا بتایا ہے تو وہ عمل کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ ریاکار کی ایک علامت ہے. اچھا اب میں آخری پورشن سیکشن کی طرف آتا ہوں. اب یہ علامات کے بعد اس کے علاج کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اگر یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ عزیز سامعین, علاج کرنے کے لیے انسان غور کرے کہ میں ایک ایسی شے جس کی قیمت مجھے لاکھوں لاکھ مل سکتی ہے, ایک معمولی شے کی بنا پر میں اس کو بیچ رہا ہوں. مثال کے طور پر جب انسان کوئی اچھے عمل کرتا ہے اللہ کا وعدہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. کتنی عظیم اس کا بدلہ ہے, اس کا صلہ کتنا بڑا ہے اور اس کا انعام کتنا بڑا ہے. لیکن عزیز سامعین, 2 تعریفی جملے کی بنا پر وہ جنت کو چھوڑ دیتا ہے. یہ عقل مندی ہے. اس کو یوں سمجھے کہ آپ کا مکان 1 کروڑ روپے کا ہے اور آپ نے فلاں کہا بھائی تمہارے ہاتھ میں جو بیگ ہے نا, اس بیگ میں جو کچھ ہے اس کے عوض میرا مکان میں تم کو بیچ رہا ہوں. آپ نے کہا وہ بیگ کھولا, اس میں کیا تھا؟ کچرا. عقل مندی ہے. تو ریاکاری عقل مندی کرتا ہے. وہ اتنا عظیم عمل 2 تعریفی جملے کی بنا پر بیچ دیتا ہے. تو یہ غور کریے, عقل مندی نہیں میں کیا کر رہا ہوں, اس کا صلہ مجھے آخرت میں بہت ملے گا. جب وہ اس پہ غور کرے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ اس ریاکاری کے برے اثرات سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کا دوسرا علاج اللہ تعالیٰ سے طلب امداد, یا اللہ مجھے کرم فرما دے, مجھے اخلاص کی دولت عطا فرما دے, اور کثرت استغفار. اس کا تیسرا علاج ریاکاری کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر غور کہ کتنے نقصان. اس کا چوتھا علاج جو مخلصین ہیں, جو فقط اللہ کی رضا کے لیے بات کرتے ہیں, ان کی صحبت کو اپنایا جائے. اس کا 5واں علاج ہر عمل کی ابتدا میں, اس کے درمیان میں اور اس کی انتہا میں نیت پہ غور کر بھی نیت کیا ہے. یہ بڑا پیارا علاج ہے, ابتدا میں, درمیان میں اور آخری میں. تو یہ ہے اس کے علاج. اس کی اور بھی بہت سارے علاج بیان کریں, بس 1 منٹ اور آپ کا لوں گا میں. عزیز سامعین, اگر آپ کوئی اچھا عمل کریں, کوئی تعریف کرے آپ کی, اور آپ کو مقصود کسی کی تعریف حاصل کرنا نہ ہو, لیکن پھر بھی لوگ اگر آپ کی تعریف کریں اور آپ کو دل میں خوشی پیدا ہو تو اس پہ گرفت نہیں ہے, اس کو اللہ کا انعام سمجھے. صحیح ہے؟ پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ, اگر کوئی شخص دنیاوی مقصد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے, صحت کے لیے, رزق کے لیے عمل کرتا ہے, تو یہ مقصود یہ ہے, لیکن وہ ریاکار نہیں کہلائے گا. وہ الگ سی بات ہے کہ اس کے اعمال کا ثواب اس کا کم ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور یہ نیت کر اللہ اس کی برکت سے مجھے رزق دے دے. جیسے کہ ہم نوافل پڑھتے ہیں نا شب برات والے دن, تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بدلے, کہ اللہ اس نفل کی برکت سے عمل بالخیر, اس کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت, اس کی برکت سے بیماریوں سے نجات. آخری بات عزیز سامعین, ریاکاری, ریا کے عمل کے خوف سے عمل ترک نہ کرے. بس اوقات ہوتا ہے ایسا ہے کہ شیطان ہم کو بکاتا ہے, بھائی تمہاری نیت ہی خراب ہے, کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی, کوشش کرتے رہے, آج نہیں تو کل تو اچھی نیت ہوگی نا. امام غزالی فرماتے کہ ہر عمل ابتدا میں ریا ہوتا ہے, پھر وہ بعد میں جا کے اعلیٰ ہوتا ہے. تو جب آپ شروع میں کوئی عمل کریں گے, ایسا نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اچھا عمل کرنا شروع کر دو گے. بھائی جب کوئی کام کرنا آپ شروع کرتے ہیں تو 100% کرنا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں غلطیاں ہوتی ہیں نا, پھر کرتے رہتے پھر آپ ماسٹر بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے عمل میں ریاکاری آ رہی ہے نا, تو ڈرے نہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, پھر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.